اس میں اتنا پریشان کیوں ہے انسان؟ پریشانی اذان محترم ہماری اپنی ہے، یہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں جائے تو خدا تو نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو پریشان کرے، خدا تو نہیں چاہتا، خدا تو اتنا رحمان ہے کہ اس نے اپنے منتخب بندوں کو مشکلات میں ڈالا کہ قوم ٹھیک رہے، امت ٹھیک رہے۔ آپ دیکھیں کہ امت کی اصلاح کے لیے انبیاء نے کتنی مشکلات جھیلی ہیں۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائی نے کنویں میں ڈال دیا، حضرت یوسف زندان میں چلے گئے، کتنی مشکلات۔ حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا، کس کے لیے؟ یہ امت کے لیے تھے، ان کو اپنی ذات سے تھوڑی کچھ تھا۔ اور آپ ائمہ علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی مشکلات جھیلی ہیں۔ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلات مجھ پر پڑی کسی نبی پہ نہیں پڑی، کتنی مشکلات۔ اور پھر اس کے بعد ان کے گھر پہ کتنی مشکلات پڑی ان کے جانے کے بعد۔ اور ائمہ کی زندگی دیکھیں، ایک امام ہمارے جو ہیں وہ 14 سال زندان میں رہے، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ خدا تو رحمان ہے، خدا امت کی اصلاح چاہتا ہے۔ سید الشہداء اپنا پورا گھر خانوادہ لے کر کربلا چلے گئے، کس کے لیے گئے؟ امت کے لیے۔ خدا کو محبت ہے۔ یہ جو زندگی میں مشکلات پریشانیاں ہیں یہ میری اپنی ہیں، یہ میں نے خود کریٹ کی ہوئی ہیں، کیونکہ میں اس کی بارگاہ میں صحیح طرح جاتا ہی نہیں ہوں۔ وہ تو کہتا ہے تم میرے پاس آؤ تو صحیح، میں تمہاری ہر گروں کو کھول دوں گا۔ لیکن انسان دیکھیں، ہم نے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ جب آئے بھی اسی کے پاس سے ہیں اور جانا بھی اسی کے پاس ہے، تو درمیان میں اپنی مرضیاں کیوں ہیں ہماری؟ پھر درمیان میں جو تھوڑی دیر ہے، یہ تھوڑی دیر پھر اسی کے لیے گزارے۔ یہی زندگی ہے کہ وہاں سے آئے ہیں اور وہاں انا للہ یہ واو جو ہے نا، یہ بس اتنی سی دنیا ہے۔ یہ اتنی دیر کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے کا حق کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، حسد کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، کیا کیا کر رہا ہے اتنی سی دیر کے لیے۔ نہ رہنا ہے، کوئی بھی نہیں رہا، نہ جائیداد رہی، نہ مال رہے۔ جو شخص بھی قبر میں گیا، چاہے وہ 80 گز کے گھر میں رہتا ہو یا 2000 گز کے بنگلے میں رہتا ہو، قبر میں تو وہ کچھ نہیں لے کے جاتا۔ شرط بھی وہی ہے کہ سفید کپڑا ہو، سلا بھی نہ ہو، برینڈڈ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں، کربلا سے مس ہوا ہو تو یقیناً اس میں برکت ہے، لیکن کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا۔ اب اس کے لیے ساری زندگی کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ محنت نہیں کریں، کام نہیں کریں، نہ کہیں، لیکن جو کچھ بھی ہو لگے تو صحیح کہ اس شخص نے دنیا چھوڑنی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم محمد، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے مجھے اس شخص پہ کہ ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر جو کمایا ہے اس کو اپنی صحت پہ خرچ کر دیتا ہے، اور زندہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ آپ کے سامنے کتنا انسان بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے اپنی زندگی۔ بھاگیں، محنت کریں، سب کریں، حلال رزق کمائیں، کوشش کریں، پڑھائی کریں، سب کریں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں موت کا وقت کسی کو نہیں پتا۔ کبھی بھی ایگزٹ ہو جائیں گے ہم اس دنیا سے، کبھی بھی دنیا چھوڑنی ہے ہمیں۔ پتہ تھوڑی ہے کہ آپ 60 سال رہیں گے، مجھے خود نہیں پتا میں نیچے اتر کے زندہ ہوں کہ نہیں پتا، مجھے کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو جہاں ہم نے ہر لمحے جانا ہے، کبھی بھی جانا ہے، اس کے لیے تیار رہنا ضروری ہے عزیزان محترم، اسی کے لیے تیار رہیں۔ اور یہ خدا کا شکر ہے کہ بہرحال ہمارے ہاں کوئی دنیا سے چلا جائے، اس کی برسی ہو، سوہم ہو، تو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ
یعنی ہم یہاں سے جانے کے بعد بھی کچھ چیزیں بھیج سکتے ہیں اس مروم کو، ورنہ باقی لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا، بہت با تقوی شخصیت تھی، اور دوسرے عالم دین کے خواب میں آئے، دیکھا مجلس ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، بولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس میں لوگ گریہ کریں گے، روئیں گے امام حسین پر، تو میں ان کے آنسوؤں کو جمع کرنے آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہی ہے، یعنی جو کچھ کریں گے وہی ملے گا، سجدہ وہاں نہیں ہے، سجدے کا نتیجہ ہے، عزاداری کا نتیجہ وہاں ہے، زیارت عاشورہ پڑھیں گے، نتیجہ وہاں ہے۔ ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں سارے، اچھی بات ہے، آپ 40 دن زیارت پڑھیں، فلانا پڑھیں، بری بات نہیں ہے، لیکن کوئی کام ایسا بھی تو ہو جو آخرت کے لیے ہو۔ کون کرے گا؟ یہ تو اگر آپ کی اولاد اچھی ہو کہ خدا ان کی اولاد کو جو ہے وہ باقیت الصالحات قرار دے، مسرور بھائی کی، بہرحال، لیکن کس کی اولاد؟ مجھے خود نہیں پتا میری اولاد میرے لیے کیا کرے گی، تو اپنا پیکج جو ہے وہ آخرت کا لگا کے جائیں، کوئی کنواں کھود کے جائیں، کوئی اینٹ لگا کے جائیں، کوئی کتاب لکھ کے، کوئی کتاب ترجمہ کر کے، کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے پیچھے چلتا رہے، کوئی اکاؤنٹ آپ کا ایسا ہو جو ہر وقت آپ کو دیتا رہے، کچھ تو کرے انسان، کوئی کام آخرت کے لیے کرے، انسانیت کے لیے اگر آپ نے کام کیا تو آخرت کے لیے کام ہے۔ بھئی میں نماز شب پڑھتا ہوں، میں نے فلانا کیا، مولانا صاحب میں نے زیارتیں کی ہیں، میں اتنے پیدل چلا ہوں، یہ کرو، اللہ کہے گا بھئی تو اپنے لیے کیا تم نے، انسانیت کے لیے کیا کیا؟ کہیں بلب لگایا، کہیں پنکھا لگایا، یہ تو بہت چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو، اصل کام تو اس سے بھی بڑا ہے۔ کوئی ایسا کام کرتے کہ لوگ بھی تمہیں یاد رکھتے، اور وہی پھر کالا امیر المومنین عزیزان محترم کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں۔ اپنے آپ کو ائمہ کے اقوال کا مصداق بنائیں کہ یہ امام نے جو قول فرمایا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں اس قول میں۔